شخص نے ایسے جانور کی قربانی کر دی کہ جو ابھی اپنے 2 سال مکمل نہیں کر پایا تھا، اگر ابھی بقرعید کے دن چل رہے ہیں، یعنی کہ پہلے دن قربانی کی اور اسے دوسرے دن پتہ چل گیا یا تیسرے دن پتہ چل گیا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی اور جانور میں حصہ لے سکتا ہے یا کوئی ایک اور بکرا یا بکری وغیرہ کی وہ قربانی کر لے۔ جانور خریدیں تو اس چیز کا خاص طریقے سے خیال رکھیں کہ جب ہم جانور خریدنے کے لیے جائیں تو اس میں کن کن چیزوں کی احتیاط ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جب جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ہماری نیت صاف ستھری ہو، نہ تو گوشت کھانے کی ہو نہ ریاکاری کو ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم منڈی میں جائیں اور جانور خریدیں، اور جانور خریدنے سے پہلے اچھی طرح اسے دیکھ لیں کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، کیونکہ کچھ ایسے عیب ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی۔ مثلا میں آپ کو ایک ایک عیب گنواتا چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک تھاٹ۔ ابھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا تھا کہ قربانی کیا ہے اور کیوں واجب ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ قربانی کے دوران ہم جس جانور کی قربانی کرنے جا رہے ہیں وہ جانور کتنی مدت کا ہونا چاہیے اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ایاز احمد صاحب، ان سے جانیں گے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب، آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت، قربانی کے دنوں میں کس جانور کی قربانی کی جانی چاہیے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی جن جانوروں کی جائے گی وہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو اونٹ اور اونٹنی دونوں کی قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی اونٹ بھی اس میں شامل ہے اور اونٹنی بھی، نر اور مادہ دونوں کی۔ اور دوسری قسم جیسے بھینسا یا کٹرا کٹری وغیرہ، ان کی ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ جانور ہیں، ان کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کون سا جانور کتنی عمر کا ہو جائے اس کے بعد اس کی قربانی جائز ہوگی۔ تو سب سے پہلے اونٹ یا اونٹنی جب وہ 5 سال کی مکمل ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح سے جب بھینسا یا کٹرا یا کٹری جو بھی ہے، اس کی عمر جب 2 سال مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد اس کی قربانی جائز ہے۔ اور بکرا، بکری، ان کی قربانی جب جائز ہے جب یہ 1 سال کے مکمل ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، بھیڑ اور دمبا اگر یہ 1 سال کے جانوروں میں چھوڑ دیے جائیں اور وہ ابھی 1 سال کے نہیں ہوئے ہیں، صرف 6 مہینے کے ہیں، لیکن وہ 1 سال کے جانوروں میں چھوڑنے کے بعد لگتا نہیں ہے کہ وہ 1 سال کے ہیں یا کم کے ہیں، تو وہ برابر لگتے ہوں، اتنے موٹے تازے اور اچھے ہوں، تو ان کی 6 مہینے کی بھی قربانی جائز ہے۔ لیکن یہ مسئلہ صرف دمبے اور بھیڑ کے لیے ہے، بکرا اور بکری کے لیے نہیں ہے۔ بکرا اور بکری پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب کٹرا یا کٹری وغیرہ جو ہے وہ 2 سال کے مکمل ہو جاتے ہیں تو ان کے 2 دانت نکل آتے ہیں۔ تو عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ 2 دانت جس جانور کے ہوں گے اس کی قربانی جائز ہوگی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمر کی 2 سال ہونا ضروری ہے، دانت والا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور 2 سال کا مکمل ہو جائے اور اس کے 2 دانت نہ نکلے ہوں، 1 دانت نکلا ہو یا کم نکلے ہوں، اور بیچنے والا یہ کہہ رہا ہو کہ یہ 2 سال کا مکمل ہو گیا اور وہ دیکھنے میں بھی 2 سال کا لگ رہا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو جانوروں کے بیوپاری ہیں، ماہرین ہیں، ان سے پتہ کر لیا جائے کہ یہ 2 سال کا ہو گیا ہے۔ اگر وہ کہہ دے کہ یہ 2 سال کا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی، چاہے اس کے دانت نکلے ہوں یا نہ نکلے ہوں۔ حضرت، اگر کسی شخص نے ایسے جانور کی قربانی کر دی جو اپنی عمر کی مدت ہے وہ مکمل نہ کر پایا، اور اس کو بعد میں معلوم پڑا کہ بھئی جس کی قربانی میں نے کی ہے اس کی عمر مکمل نہیں تھی، تو اس کے لیے کیا کوئی فدیہ یا کوئی نظام رہے گا؟ اس کے لیے کیا کرے وہ؟ اگر کسی شخص نے ایسے جانور کی قربانی کر دی کہ جو ابھی اپنے 2 سال مکمل نہیں کر پایا تھا، اگر ابھی بقرعید کے دن چل رہے ہیں، یعنی کہ پہلے دن قربانی کی اور اسے دوسرے دن پتہ چل گیا یا تیسرے دن پتہ چل گیا، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی اور جانور میں حصہ لے سکتا ہے یا کوئی ایک اور بکرا یا بکری وغیرہ کی وہ قربانی کر لے۔ اور اگر 3 دن گزرنے کے بعد اسے اس بات کا علم ہوا کہ جس کی میں نے قربانی کی تھی وہ 2 سال سے کم تھا، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوئی، اب اسے کے لیے بہتر یہ ہے
کہ وہ کسی ایک بکرے یا بکرے کی جو صدقہ بکرا یا بکری جو ہے اس کی جو قیمت ہے اسے صدقہ کر دے۔ اچھا، جیسے قربانی کی جانور کی آپ نے عمر کا متعین کرنے کا ایک سلسلہ بتایا کہ جو کرڈا ہے یا کرڈی ہے وہ 2 سال کی ہو، بکرا 1 سال کا ہو، کیا جیسے کسی بکرے کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے، زبان کٹی ہوتی ہے یا پونچھ کٹی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح کے جو عیب دار کسی میں کوئی عیب ہوتا ہے، تو کیا ایسے عیب دار جانور کی قربانی واجب ہو سکتی ہے، اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور جب لوگ آج کل جانور خریدیں تو اس چیز کا خاص طریقے سے خیال رکھیں کہ جب ہم جانور خریدنے کے لیے جائیں تو اس میں کن کن چیزوں کی احتیاط ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم جب جانور خریدنے کے لیے جائیں تو ہماری نیت صاف ستھری ہو، نہ تو گوشت کھانے کی ہو نہ ریاکاری کو ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم منڈی میں جائیں اور جانور خریدیں، اور جانور خریدنے سے پہلے اچھی طرح اسے دیکھ لیں کہ اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، کیونکہ کچھ ایسے عیب ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی۔ مثلا میں آپ کو ایک ایک عیب گنواتا چلوں۔ اگر کسی جانور کی کوئی آنکھ سے بالکل کانا ہو یا اس کی آنکھ کی بینائی بالکل ختم ہو گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر وہ بھینگا ہے یا 1/3 سے کم اس کی روشنی گئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی جانور کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں، اگر سینگ اس کے بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی جانور کے سینگ پیدائشی نہیں تھے یا چھوٹے ہیں یا اوپر سے خول اتر گیا ہے لیکن دماغ تک اس کا اثر نہیں پہنچا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی جانور کی دم کٹی ہوئی ہے، یعنی اگر اس کی دم یعنی پونچھ 1/3 سے زیادہ کٹ گئی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی جانور کے جس جانور کے 4 تھن ہیں اس میں سے 2 تھن اس کے بالکل خشک ہو گئے یا 2 تھن اس کے کٹ گئے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر 3 تھن کام کر رہے ہیں اور 1 تھن کام نہیں کر رہا ہے، خشک ہو گیا یا کٹ گیا تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بکری ہے، اگر بکری کے 2 تھنوں میں سے 1 تھن بالکل ختم ہو گیا یا 1 تھن کٹ گیا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم پیر کا مسئلہ لیں، اگر کسی جانور کا پیر بالکل ختم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی جانور لنگڑا کر چل رہا ہے اور اتنا لنگڑا کر چل رہا ہے کہ وہ 4تھا پیر اپنا زمین پر نہیں رکھ پا رہا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ پیر زمین پر رکھ کر چل رہا ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ہم کان کا مسئلہ لیں تو کان کا مسئلہ بھی وہی ہے کہ اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر 1/3 سے کم ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور بہت سے جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کان کو چیر دیا جاتا ہے بیچ میں سے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے اگر کسی جانور کا ناک کٹا ہوا ہے اور اس کا ناک بالکل ختم ہو گیا یا کٹ گیا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے اس میں رسی ڈالنے کی وجہ سے ناک میں سوراخ کیا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کسی جانور کی زبان 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر 1/3 سے کم ہے تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ تو یہ تمام ایسے عیوب ہیں کہ آدمی جب جانور کو خریدے تو ان کا خیال رکھے کہ کہیں جانور کے کسی حصے میں یا کسی عضو میں کوئی عیب تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو۔ ہاں، ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خصی جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خصی ہونا یہ بھی ایک عیب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خصی ہونا یہ اس کی قربانی جائز ہے خصی جانور کی، اور بلکہ جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے، کیونکہ جانور کی جو خصی کیا جاتا ہے وہ عیب کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اس کو موٹا تازہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جتنے اچھے جانور کی قربانی کرے گا اتنا بہتر ہے، تو اچھا موٹا تازہ جانور لیا جائے، اور خصی جانور اگر لیا جائے تو وہ جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے، اور اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس کو عیب نہ سمجھا جائے، اور لوگوں میں بہت سے لوگوں میں یہ جو بات مشہور ہے کہ خصی جانور ایک عیب ہے تو یہ غلط ہے، ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکروں کی جو قربانی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی تھی، تو اس وجہ سے خصی ہونا عیب نہیں ہے۔
تو یہ کچھ عیوب تھے جو میرے ذہن میں تھے اور میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. تو جب جانور لینے کے لیے جائے تو ان کا خاص خیال رکھے کہ کسی جانور میں کوئی ایسا عیب نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کی قربانی نہ ہوئی ہو.